میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ذات و صفات باری تعالیٰ پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے جس پہلو کو اجاگر کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلائل، اور دلائل سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موجودگی کا احساس دلایا ہے، اپنی موجودگی کے دلائل کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے کہ کائنات میں وہ دلائل موجود ہیں، ان دلائل کو دیکھ کر ہماری ذات کو پہچانو، ہماری موجودگی کا احساس و شعور بیدار کرو، اور جب تمہیں احساس و شعور بیدار ہو جانے کے بعد ان دلائل پر غور و تفکر کرنے کے بعد اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اس ذات کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس ذات کو ہی صرف اپنا معبود مانو اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرو۔ چنانچہ ابھی جو ہم آیت آپ کی خدمت میں درس قرآن کے سلسلے میں عرض کر رہے تھے، سورہ انعام کی آیت نمبر 98 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پہلے آپ کی پوری زمین سے مختلف مقامات سے مٹی جمع کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گندوایا پانی کے ذریعے، اس کا ایک جیسے ایک ہوتی ہے گارا مٹی سی جس کو آپ کہہ لیتے ہیں، اور پھر اس سے باقاعدہ ایک پتلا تیار کیا گیا، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی اور آدم علیہ السلام ایک جیتے جاگتے ہماری طرح کے انسان بن گئے، اور وہ بڑی حیرت انگیز تخلیق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں آج ہمارا پیدا ہونا یہ بھی کم حیرت انگیز نہیں ہے، جس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کروں گا، لیکن آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا بہت ہی زیادہ حیرت انگیز، کیونکہ عموماً مخلوق پیدا ہوتی ہے دو جنسوں سے مل کر، مرد اور عورت سے مل کر پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی قدرت کی ایک عظیم دلیل قائم فرمائی اور ثابت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر اسباب اور ذرائع ضرور مقرر کیے ہیں، لیکن وہ ان اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وہ ان اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کے سلسلے میں ان کا تابع نہیں ہو گیا ہے، بلکہ وہ چاہے تو ان اسباب اور ذرائع کے بغیر بھی اپنے ارادے کی تکمیل کا اہتمام و سامان کر سکتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ ہم ایک مادہ منویہ سے پیدا ہوتے ہیں، مرد اور عورت کے اجزاء ملتے ہیں تو ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظاہری سبب کا بھی وہاں پہ قلع کر دیا گویا کہ، اور ثابت فرما دیا کہ اس کی ذات غیر محتاج ہے، بے نیاز ہے، وہ چاہے تو مٹی سے ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اور مٹی آپ دیکھیں اگر پتلا آپ بناتے ہیں اس کے اندر مٹی کی سمیل بھی ہے، اور مٹی جھڑ بھی جایا کرتی ہے، آپ اس کو توڑیں تو ٹوٹ بھی جایا کرتی ہے، لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو وہ مٹی انسانی شکل میں بدل گئی، آنتیں بنی ہوں گی، معدہ بنا اور دل بنا، پسلیاں بنی، ناخن بنے، ہونٹ بنے، دانت بنے، پورا گویا کہ جسم تیار ہو گیا، اور گوشت پوشت کا ایک مجموعہ، مٹی کو گوشت میں بدل دینا، ایک دم ماہیت تبدیل کر دینا، کس قدر حیرت انگیز کام تھا، اور کیسے وہ آپ اگر چشم تصور میں دیکھیں تو عقل حیران رہ جائے گی، اور صحیح تصور ہم قائم کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک بت، ایک بظاہر مطلب پتلا، بت نہ کہیں پتلا کہہ لیجئے، کہ ایک پتلا ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور ہماری طرح انسان، بالکل آدم علیہ السلام ہماری طرح انسان تھے، یعنی ہماری طرح سے مراد ظاہری بشریت کے اعتبار سے، ظاہری حلیے کے اعتبار سے آپ ہماری طرح تھے، ورنہ تو آپ کی عظمت بہت بلند و بالا ہے، اور نبیوں کی بشریت بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، اس بشریت کے مقابلے میں ہماری بشریت بہت زیادہ ناقص ہے، لیکن ہماری طرح انسان، گوشت پوش کے انسان وہ بن گئے، اور یہ بڑی حیرت انگیز تخلیق تھی۔ اور اس سے پھر آدم علیہ السلام سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا کی گئی، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح ہوا،
اس طرح کے 10 دفعہ درود شریف پڑھنا مہر مقرر ہوا تھا، جو بعض روایات کے مطابق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا گیا اور آپ کا نکاح ہو گیا، اور پھر ان سے توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پھر بھی بیچ میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے جیسے آدم علیہ السلام، چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے صرف مرد سے جیسے کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے صرف عورت سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اور چاہے تو مرد عورت دونوں سے پیدا کرے جیسے ہم سب پیدا ہو گئے۔ تو ہر طریقے کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ظاہر فرما دیا جس سے اس کی قدرت کا ہر طریقے سے احساس پیدا ہوا، اور کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے کا ایک ہی طرح کے ذرائع اور اسباب اختیار کرنے کا محتاج ہے، بلکہ اس ذات نے ان مختلف طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد ثابت فرما دیا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی خاص ذریعہ اور سبب کا محتاج نہیں ہوتا، جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پھر آگے شاید فرمایا فَمُسْتَقَرٌ، پھر تم لوگوں کا ایک ٹھہرنے کا مقام ہے، قرار پکڑنے کا مقام ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک بطور امانت رکھے جانے کا مقام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مستودع سے مراد ہمارا باپ کی پشت میں ہونا، صلب میں ہونا، ہم یعنی پہلے انسان مادہ منویہ کی شکل میں ایک مرد کے پاس ہوتا ہے، پھر وہ عورت کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اور پھر بچہ بنتا ہے اور پھر وہ مارز وجود میں آتا ہے، کائنات میں تشریف لاتا ہے۔ تو مستودع سے مراد کہ بطور امانت تمہیں رکھا گیا، یعنی باپ کی پشت میں رکھا گیا۔ وہ مستقرن، اس سے مراد ہے ماں کے رحم میں قرار پکڑنا، پھر وہ مادہ منویہ ماں کے رحم میں آتا ہے اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات، بے شک تفصیل سے بیان کی ہم نے اپنی آیات، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ تو آپ غور و تفکر فرمائیں کہ ہم عام غذائیں کھاتے ہیں، ان غذا سے ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسانی جان کو پیدا کرتا ہے، جو ایک مادہ منویہ کا ایک قطرہ ہے اس میں ہزاروں قسم کے مطلب سمجھ لیں بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہزاروں اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کیڑے کی شکل میں ہوتے ہیں سمجھ لیں، پھر عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک بچہ ماں کے رحم میں مارز وجود میں آتا ہے۔ اب اس پروسیس آٹومیٹک ایک پروسیس ہے، دیکھیے کہ بچہ یعنی مادہ منویہ ماں کے رحم میں پہنچ گیا، اس کے بعد مرد عورت کا کام ختم ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آٹومیٹک ایک نظام ہے جو چل رہا ہے کہ پہلے ایک ماہ تک تقریباً وہ پانی کی شکل میں رہتا ہے، پھر دوسرے ماہ وہ خون کی شکل میں بدل جاتا ہے، پھر تیسرے ماہ وہ ایک بوٹی کسی شکل میں آ جاتا ہے، بالکل گوشت کا لو تھوڑا سا بن جاتا ہے، پھر چوتھے پورے مہینے کے اندر اس میں سے باقاعدہ اعضا بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، ناک بنتا ہے، ہونٹ بنتے ہیں، کان وغیرہ، پورے اعضا تیار ہو جاتے ہیں 4 مہینے میں، لیکن ابھی روح نہیں پھونکی گئی۔ حدیث پاک کے مطابق پھر 4 منتھ جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے بدن میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بچہ تقریباً مزید پھر ماں کے پیٹ میں 5 ماہ تک، کبھی 4 ماہ تک، کہ ڈیلیوری 6 مہینے میں بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات، 7 8 9 نارمل ہے، تو 9 مہینے تک وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ 9 ماہ تک پیٹ میں رہنا ہے، کچھ غذا بھی ہونی چاہیے، ایسی غذا جس سے تمام اعضا بنتے رہیں، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ یہ جو بہنوں کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں اس میں ماں کے رحم سے ہی بلڈ آتا ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے، عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہی بلڈ جو پر منتھ حیض کی شکل میں آتا تھا اب وہ بچے کی غذا بننا شروع ہو جاتا ہے، خون بچے کی اولین غذا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلڈ کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے کہ بچے کا جو ابتدائی بدن بنتا ہے وہ اسی بلڈ سے بنا ہے، اس میں ہر چیز، ناخن بھی ہیں، زبان بن رہی ہے، مسوڑے بن رہے ہیں، آنکھوں کا میٹیریل علیحدہ ہے، قلب بن رہا ہے، کلیجی ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، تلی ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، بال ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت
کتنی عظیم ہے، اس کی کاریگری کے اوپر اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا خوبصورت چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، ننھی سی زبان اس کی ہوتی ہے، چھوٹا سا بچے کا بدن ہوتا ہے، یعنی اتنے چھوٹے مقام پر اتنی حیرت انگیز ایک ایجاد اور حیرت انگیز چیزیں اللہ تعالیٰ نے مارز وجود میں کی ہوئی ہیں، مارز وجود میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آ جاتی ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، اب جو باقی اعضاء بن رہے ہیں وہ اس دودھ سے بن رہے ہیں، پھر یعنی جو نشو و نما ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چاول کھا رہا ہے، اور دیگر جو بچوں کو فیڈنگ وغیرہ کروائی جاتی ہے اور چیزیں کھلائی جاتی ہیں، روٹی کھا رہا ہے، مختلف چیزیں کھا رہا ہے، ان سے پھر اور اعضاء وہی بنتے ہیں، انہی سے پھر دیکھیں پہلے خون سے بنے، پھر ماں کے دودھ سے بن رہے ہیں، پھر اسی غذا سے بال بھی بن رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، دانت بن رہے ہیں، اور پورا نظام بنتا چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مزید قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ 2 چہرے نکل آئے، کسی کے 2-4 ہاتھ ہو گئے، جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، مطلب جڑے ہوئے بچے، ایک تو جڑواں ہے ٹوین پیدا ہونا الگ بات ہے، اور جڑے ہوئے بچے پیدا ہونے کا الگ بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار دکھایا، ورنہ آپ کتنا عظیم ترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو پیدا فرماتا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر ہوتی ہے، کان سے ہی سن رہا ہوتا ہے، ناک سے ہی سونگھ رہا ہوتا ہے، زبان سے چکھ رہا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، معدے سے ہضم کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آنکھ سے سن رہا ہو، کان سے دیکھ رہا ہو، زبان سے وہ سونگھ رہا ہو اور ناک سے کھا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل ایک ایکوریٹ نظام ہے۔ اور پھر دانت کا نکلنا کتنا حیرت انگیز ہے، آپ دانت دیکھیں کتنے مضبوط ہوتے ہیں، چیز کو چباتے ہیں، اس کی شیپ دیکھیں کیسی اللہ نے بنائی ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اور مسوڑوں سے نکلتے ہیں، پہلے دودھ کے دانت نکلتے ہیں، بچہ ان سے چیزیں کھاتا رہتا ہے، پھر ایک مخصوص عمر پہ جا کے سارے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں، پھر نئے دانت آتے ہیں جو پھر آخر تک چلیں گے۔ دانت کس چیز سے بن رہے ہیں؟ وہ اسی چیز سے بن رہے ہیں جس سے خون بنا ہے، جس سے کھال بنی ہے، جس سے گوشت بنا ہے۔ کوئی تو ایسی ذات ہے جو ایک ہی کھانے کو مختلف انداز سے جسم میں تقسیم کروا کر مختلف چیزیں تیار کروا رہا ہے، تو اس ذات کی کاریگری کے اوپر اش کر اٹھیے کہ کوئی اور ایسی ذات دکھا دیں جو ایسا کوئی کارنامہ کر کے دکھائے۔ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا چاہیے، جو اتنی پرفیکٹ فیکٹری بنانے پر قادر ہے، جو اتنا عظیم نظام بنانے پر قدرت رکھتا ہے، اس نظام کو تسلسل سے چلانے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اپنا معبود مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تفصیل سے اپنی آیات بیان کی اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان پر غور و تفکر کرنا سمجھداروں کا کام ہے۔ بے وقوف اس قسم کی آیتوں کو پڑھ کر سیدھے نکل جاتے ہیں، غور و تفکر نہیں کرتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ میں نے لفظ بے وقوف استعمال کیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہ سمجھے وہ یقیناً بے وقوف ہوگا۔ آپ ایک ذہین آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ ایک اشارتاً کنایتاً مجمع میں بیٹھ کر ایک بات کہتے ہیں اور سامنے والے لوگ سمجھے نہیں، آپ اشارے دے رہے ہیں بار بار وہ بدھوں کی طرح، جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہے ہیں، تو آپ بولیں گے آخر میں یہی کہیں گے یار انتہائی بے وقوف لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے، اتنے اشارے میں کھل کے بولوں، کتنے اشارے کیے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کا اشارہ فوراً سمجھ جائے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہے ذہین آدمی، یہ سب میں زیادہ سمجھدار ہے، اور آپ کی نگاہوں میں اس کا وقار ایک دم بلند ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ایسا یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات بیان فرمائیں سمجھداروں کے لیے، اشارے فرمائے، واضح طور پہ بیان کیا، ان پہ غور و تفکر حاصل کرنے کے بعد اگر مقصود الہی تک کسی کے رسائی ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مقبول ہوگا کہ اس نے اللہ کے مقصود کو سمجھ لیا، جس قصد و ارادے سے اللہ نے آیات کو نازل فرمایا اور جو اللہ کی مشیت تھی اس نے مشیت کے مطابق عمل کیا۔ تو جیسے آپ اپنے اشارے کنایے کو سمجھ جانے والے شخص کو پورے مجمع میں سب سے سمجھدار قرار دے کر اسے اپنا مقرب بنانا چاہیں گے بلا تمثیل اور بغیر قیاس کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہی عادت کریمہ ہے کہ جو بندہ غور و تفکر کرتا ہے اور دلائل کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد ذات باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بیوقوف نہیں بننا ہے، سمجھدار بننا ہے، لیکن ہم بیوقوف اس لیے بنے رہتے ہیں
کہ ہم ان اشاروں کنایوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو شخص اپنی پوری زندگی قرآن کو صرف عربی عبارت کے ساتھ ہی پڑھتا رہا ہو، بچپن سے لے کر بوڑھا ہو گیا لیکن کبھی ترجمہ نہیں پڑھا، کبھی تفسیر نہیں پڑھی، کبھی اس طرح گہری نظر سے غور و تفکر نہیں کیا، اسے کیا پتہ کہ اس قرآن میں کیا کیا راز ہیں؟ وہ تو بیوقوفی کہلائے گا پھر۔ معذرت کے ساتھ آپ پھر برا نہیں مانیے گا، لیکن ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن سے کما حق ہو ساری زندگی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اپنے آپ کو بہت ہی نیچے قسم کی لو کیٹگری کے اندر انہوں نے رکھا ہے۔ ہائی جنٹری کے اندر، ہائی کیٹگری کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے بعد گہری نظر سے غور و تفکر بھی کیا جاتا، گہری نظر سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا جن امور پر توجہ دلوانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو پھر ان کا مقام کچھ اور ہوتا۔ تو اب بہرحال جو ہمارے بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر مقصود کو سمجھ چکا ہوں اور مجھے بڑی گہری نظر حاصل ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں، ہم وہاں سے مطالعہ ہم نے کیا، غور و تفکر کیا، سمجھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ سوچ آپ تک بھی پہنچے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ہے تاکہ اس کے موافق آپ بھی اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ نے جو یہ باتیں بیان فرمائیں وہ اسی لیے بیان فرمائیں کہ غور و تفکر کیا جائے اور اپنی جو روحانی ترقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل ہیں، اور ترقی کو بڑھایا جائے، منازل کو تیزی کے ساتھ طے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبول حاصل کیا جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ایسی قوم میں داخل نہ رہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان چیزوں پہ غور و تفکر کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر غور و تفکر کیا، اولیاء اسلام نے، اولیاء اعظام نے ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا پیارا اور مقبول بنایا ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، ہم نے پہلے کہا اپنے مقام پر بہت ہی افضل عبادات ہیں، لیکن غور و تفکر ان سب عبادات سے سب سے افضل ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ سال بھر تک کوئی نفلی عبادت کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے دوسرا شخص اخروی معاملات میں غور و تفکر کرے، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پہ غور و تفکر کرے، تو اس کا مقام ان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ غور و تفکر کی نعمت اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی مقبول ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس تفکر کی عادت کو اپنائیے۔ آپ کو مطلب دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو ایک سوچ، ایک زاویہ ملا، آپ اس کے مطابق کام کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اس پہ غور و تفکر شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ بریانی کھا رہے ہیں، جیسے چاول بھی ہیں، مرچیں ہیں، نمک ہے، پیاز ہے، گوشت ہے، ٹماٹر وغیرہ ہے، اور کوئی گرم مسالے وغیرہ ہیں، آپ یوں ہی سوچنا شروع کر دیں، ہر نوالے کھائیں اور پھر سوچنا شروع کر دیں کہ یہ چاول کہاں سے چلے تھے، مرچیں کہاں سے آئی تھیں، نمک کہاں سے چلا ہوگا، اس کا پانی جو اس میں ڈلا ہے وہ کہاں سے آیا، گوشت کہاں تھا اور کس شکل میں تھا، گرم مسالہ کہاں کہاں ہوگا، کیونکہ تو گرم مسالے کا مجموعہ ہے نا، کالی مرچیں کہاں تھی، لونگ کہاں تھی، الائچی کہاں تھی، اور یہ سب چیزیں چلتی اس پلیٹ میں جمع ہو گئیں، تو حیرت انگیز ہے یا نہیں؟ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق تو خود ان کو تلاش کرتا ہوا ان کے سامنے پہنچتا ہے۔ تو یہ غور و تفکر کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی بہت مطلب پہاڑوں پہ چلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر بھی غور و تفکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم بچوں کے بارے میں آپ کو بتایا اور دیگر چیزوں کے بارے میں آپ غور و تفکر کر کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ
ہے بہن